وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار، شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تیرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار اور ذکر کرنے والا بنا، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا اور تیری اطاعت کرنے والا بنا. ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے ناظرین. آج کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ اس اعتبار سے ہے کہ استاد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یاد رکھیے گا وہ جنریشنز کو بناتا ہے، اور استاد جب ظاہر جنریشنز کو بناتے ہیں تو ان جنریشنز میں کوئی ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے پھر جنریشنز کو وہ بنا رہی ہوتی ہے. تو آج حضرت غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ اور مشائخ کی بارگاہ میں انشاءاللہ چلیں گے. یعنی ایک بات تو پہلے طے کر لیں کہ قدرت جب اپنے میکینزم میں ناظرین کسی کو منتخب کرتی ہے تو پھر اس کا انتظام بھی خود ہی کیا کرتی ہے. اور یہ میکینزم ناظرین کوئی عام میکینزم نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے بنایا جاتا ہے، جس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے وقت کا بڑا بننا ہوتا ہے اور پھر ان کے انتظامات بھی یقیناً مطلب قدرت کیا کرتی ہے اور ان کے بڑے انتظامات کیا کرتی ہے اور ان پر نظر رکھنے والے بھی اسی طرح سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کرنے والے بھی انتہائی بڑے ہوا کرتے ہیں، کیونکہ وہ کائنات کے سب سے بڑے کا سب سے بڑا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی سب سے بڑے کام کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں. شیخ الشیوخ، سلطان الاولیاء، سردار الاولیاء، امام الاولیاء، کتب ربانی، محبوب سبحانی حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برگزیدہ ہستی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی قدرت نے استاد بن کر جن کو قرآن سے آشنائی عطا فرمائی. یعنی حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اللہ تعالیٰ کی ان چنیدہ اور پسندیدہ شخصیات میں ہوتا ہے جو علم ظاہر اور علم لدنی کے شاہکار تھے، کہ جن کی ظاہری اور باطنی تعلیم و تربیت کا انتظام خود قدرت نے فرمایا، جو انتخاب رب کائنات، انتخاب محبوب کائنات اور انتخاب مولا کائنات بنے، جو مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کے براہ راست تربیت یافتہ، فیض یافتہ اور حقیقی وارث اس طرح سے بنے کہ علمی دنیا میں اور روحانی دنیا میں یعنی دونوں میں ہی امام اکبر اور غوث اعظم کے منصب پر فائز ہوئے. پھر نسب پاک کی خوشبو اور اجداد کے زہد و تقوی کو ساتھ لیے ناظرین ام الخیر رحمت اللہ علیہ جیسی اسم بمسمى والدہ ماجدہ کے زیر سایہ جیلان میں ایک مقامی مکتب سے 5 برس کی عمر میں مقامی اساتذہ کے زیر تربیت تعلیم کا آغاز کرنے والے عبدالقادر نے وقت کے کبار شیوخ اور جید علماء و صلحاء سے اکتساب فیض کیا اور علم و عمل، تقوی و طہارت کے اعلیٰ مقام اور یوں کہیے کہ اعلیٰ رفتوں پر ایسے فائز ہوئے کہ رہتی دنیا تک غوث الاعظم بن گئے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ مادرزاد ولی ہونے کے باوجود آپ کے بچپن و جوانی، تعلیم و تربیت، مجاہدہ و ریاضت عام علماء و مشائخ کے طریق پر ہوئی ناظرین. یعنی آپ نے ہر حرف جو ہے کسی نہ کسی استاد سے پڑھا، ہر فن کے لیے اس فن کے ماہر اساتذہ کے سامنے زانو تلمذ آپ
نے طے کیا۔ اس دوران ایک طالب علم کو جن مصائب اور آلام سے گزرنا پڑتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہیں زیادہ کٹھن مراحل سے گزرے۔ 18 سال کی عمر میں جب بغداد شریف تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کے بلند پایا مشائخ کرام اور نادر روزگار علماء سے خوب کسب فیض کیا اور علمی کمال حاصل کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بغداد متعدد علوم و فنون اور رنگ رنگ تہذیب و ثقافت کا مرکز تھا۔ ناظرین، یہ ظاہر تاریخی حقیقت ہے۔ بغداد علماء اور فلاسفہ کا مجمع، فقہا، مفسرین اور محدثین کا مرکز، شاعروں اور ادیبوں کا ایک فورم، سیرت و ترجمہ نگاروں اور تاریخ نویسوں کا کلب اور عرفا اور صوفیہ کا ایک زاویہ و خانقاہ ہو گیا تھا۔ اسی لیے عالم اسلام کے گوشے گوشے سے لوگ اس طرف سفر کیا کرتے تھے اور بغداد کا رخ کیا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی پنگھٹ سے خوب سیرابی حاصل کی، متعدد اساتذہ اور مشائخ سے مختلف علوم و فنون کو حاصل کیا۔ علم قرات، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم لغت، علم شریعت، علم طریقت، علم ادب، علم البیان، علم البدیع، غرض کوئی ایسا علم نہ تھا کہ جو آپ نے اس دور کے یعنی اس دور کے با کمال اساتذہ اور ائمہ سے حاصل نہ کیا ہو۔ علوم ظاہری کی تحصیل کے بعد جب آپ نے باطن کی طرف توجہ فرمائی تو آپ نے مشائخ وقت کی صحبت اختیار کی، ان کی پیروی میں خوب ریاضت و مجاہدہ کیا اور اپنے باطن کو انوار و اسرار سے آراستہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری علم کے ساتھ ساتھ علم لدنی سے بھی خاص حصہ عطا فرمایا۔ صرف ایک مثال آخر میں پیش کروں گا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حماد بن مسلم بن دباس رحمۃ اللہ علیہ سے تصوف یعنی فیوز باطنی سے کچھ حصہ پایا، اور اس طرح سے پایا کہ جنہوں نے حضور غوث الاعظم کی اس نہج پر تربیت فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بلا یعنی آزمائش و امتحان سے بھاگا تو وہ ولایت کے دروازے تک نہیں پہنچے گا۔ تو ذرا سوچئے جن کی ابتدا ایسے ہو ناظرین، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات اس وقت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز سناخہ، سینئر سناخہ، بزرگ سناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ پیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک بات تو ظاہر ہے یہ طے ہے، اور اس میں میں بڑا فرم بلیور ہوں اس بات کا، کہ کسی ہستی کی تعلیم و تربیت میں ان کے اجداد کا صالح ہونا اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ کسی عمارت کی بنیاد ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور یقیناً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی ساتھ ساتھ حاصل ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت میں خاص یوں کہیے کہ ان کی تربیت کے تاج میں خاص کوہ نور جو اس اعتبار سے جڑا ہوا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات کا خواب میں تشریف لانا، آپ کو عطا کرنا۔ پھر دیکھیے آپ کے اجداد جو آپ کے ہیں، ان کا جو تقوی ہے، ان کا جو کردار ہے، اور جس طرح سے آپ کی والدہ محترمہ، میں نے عرض کیا کہ ام الخیر اسم بمسمہ بنی، پہلی تربیت کا بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ علی کا نور ہو، ابن حسن ہو، سبط حسین۔ آہا اللہ! علی کا نور ہو، ابن حسن ہو، سبط حسین، وہی تو مشہدی بنتا ہے غوث فی الدارین۔ آہا سبحان اللہ! کیا کہن اور سدا بہار ہے گلشن نبی کے بچوں کا۔ اللہ! سدا بہار ہے گلشن نبی کے بچوں کا، بتا رہا ہے یہی قول فیکم الثقلین۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! منت بھائی، بہت خوبصورت اشارے آپ نے بارگاہ غوثیت میں سلامی کے لیے اس حقیر کے حصے میں رکھے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام وضع کر رکھا ہے کہ جس بندے کو اس نے اپنے خاص کام کے لیے منتخب کرنا ہوتا ہے، اس کے آبا کو بھی خاص بناتا ہے، اس کے ننہال کو بھی خاص بناتا ہے۔ جی بالکل ایسے۔ حضور غوث الثقلین بھی اپنے زمانے میں اس اعتبار سے وراء الورا ہیں، اور یہ فنی بات ہے، اصولی بات ہے
کہ جب کسی چیز میں نور ڈالنا ہوتا ہے نا تو وہ وکی کے حوالے سے بڑا مشہور شعر ہے کہ ایک محدث اپنے استاد کے پاس گیا، وکی کے پاس، تو جا کے کہا کہ حضور مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، شکوت الی وکی سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاد کو کہا کہ جناب مجھے علم ذہن میں نہیں آتا، تو کوئی نسخہ بتائیں، تو انہوں نے کہا بیٹا تو گناہ کرنا چھوڑ دے۔ تو میں نے عرض کی حضرت علم کے یاد ہونے میں گناہ چھوڑنے کا کیا تعلق، چھوڑوں گا تو میں صحیح؟ تو انہوں نے جواب دیا لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور جو ہے وہ گندے برتنوں میں نہیں ڈالا جاتا۔ تو ظاہری بات ہے جہاں صرف علم کی حیثیت کا نور ہونا ہو وہاں اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ جگہ صاف ہونی چاہیے، تو جہاں یہ نور علی نور ہستیاں آنی ہوں، عبد القادر جیلانی جیسی ہستی آنی ہو، تو اللہ نے کیا انتظام کیا کہ ان کے والد کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی، اسی طرح اوپر ددیال کو بھی اور ننیال کو بھی۔ لوگوں کی بات کرتے ہوئے ہمیں صرف باپ دادا تک بات کریں تو گزارا ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم کا سلسلہ کمال کا ہے، 11 پشتوں میں یہ امام حسن تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور 14 پشتوں میں یہ امام حسین تک ننیال کی طرف سے پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہ جو ننیال والا سلسلہ ہے وہ آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ پھر اسی میں امام زین العابدین ہے، محمد باقر ہے، جعفر صادق ہے، یہ سارا نورانی سلسلہ۔ تو اجداد کے صالح اور تقویٰ ہونے کا تو یہ بات ایسا ہے کہ جس پر جتنا آپ نذرانہ عقیدت پیش کریں کم ہے۔ اب اس سے آگے جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ، چونکہ آج موضوع ہمارا آپ کے علم کا ایک پہلو ہے، اساتذہ اور شیوخ، تو علم میں جہاں والدہ کی خوبصورت علمی حیثیت کے اثر کا ظہور ہوتا ہے، والد اگرچہ پردہ پہلے کر گئے تھے لیکن وہ جینز والے اثرات تو بہرحال آتے ہیں نا جی۔ اسی طرح ایک خاص شرف جو حضور غوث الاعظم کے علمی حوالے سے کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا علم صرف ماں کی گود کے حوالے سے نہیں آیا، صرف آباء و اجداد کے حوالے یا صرف شیوخ کے حوالے سے یا اساتذہ کے حوالے سے نہیں آیا، باقی تو علوم کے یہی ذریعے۔ انہیں ایک اسپیشلٹی یہ ملی ہے کہ انہیں علم کا مرکز خود نبی پاک نے بھی بنایا ہے اور علی پاک نے بھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ بات تقریباً تمام سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ حضور غوث پاک جب ظاہری علوم سے فارغ ہو گئے، بہت سے اساتذہ جن کے نام آئے ہیں ان سے فارغ ہو گئے، تو آپ گفتگو نہیں فرماتے تھے، بغداد میں رہتے تھے اور رہے اسی لیے کہ یہاں میں سلسلہ دین کو جاری کروں، تو گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں ظہر کے قریب سو گیا، آرام کر گیا، تو مجھے آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور نے خود استفسار فرمایا، عبد القادر تو لوگوں کو احواز کیوں نہیں کرتا، اللہ بیان کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی حضور میں اجمی ہوں، چونکہ آپ کا جو آبائی علاقہ ہے وہ ایران میں ہے، جیلان، میں اجمی ہوں، میں عربوں کے سامنے کیسے بولوں؟ تو حضور نے کرم فرمایا تو منہ کھول، تو آپ نے 7 مرتبہ تھوک مبارک عطا فرمایا۔ پھر مولا علی کی زیارت ہوئی تو انہوں نے 6 مرتبہ تھوک مبارک ادب مصطفیٰ کی وجہ سے عطا فرمایا۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے یوں لگا کہ میرے سینے میں سمندر آ گیا ہے اور اب کوئی کمی نہیں ہے، میں جدھر نظر کرتا ہوں علم اور یہ تعلیم اور تبلیغ جو ہے یہ میرا سہارا بن گیا۔ یعنی یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کا صدقہ، کوئی شک نہیں، علوم حاصل بھی کیے لیکن وہ جو برکت نصیب ہو اس کا تو پھر مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والدہ محترمہ پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے اگلے اسپیل میں آپ کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم حدیث میں جن اساتذہ سے استفادہ کیا، میں ابھی ابتدا میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ ایک استاد ہوتا ہے، جنریشنز بناتا ہے، پھر ان جنریشنز میں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں، وہ جنریشنز بناتے ہیں، تو استاد کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور علوم حدیث کے حوالے سے ظاہر ہے یہ بنیاد ہے، تو ذرا اس بارے میں بتائیے ان کا مقام و مرتبہ، کون ہستیاں تھیں وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ جنید صاحب سیدنا غوث پاک کی شخصیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے ملت اسلامیہ پر اور تصوف کے اندر کہ آپ کو جو ٹائٹل دیے گئے، آپ کو جن عنوانات سے یاد کیا جاتا ہے، غوث اعظم، پیران پیر، اور بلکہ آپ ہمارے خطے میں دیکھیں تو اس خطے میں بھی جس طرح سے آپ کا انفلوئنس ہے
جیسے میں اگر آپ کو کے پی کا ذکر کروں تو پشتو میں آپ کو لوئی زبان کہا جاتا ہے. لوئی زبان کا مطلب ہے سب جوانوں سے بڑا جوان. اچھا. یعنی جس جیسا کوئی جوان نہیں ہے. یعنی روحانیت کے اندر حضور غوث ثقلین کا اتنا بلند مقام اور اتنا انفلوئنس، ظاہر اس کے پیچھے علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی ہے، دونوں کام کر رہے ہیں. تو اب علم ظاہر کے والے سے ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں. علم حدیث کے اندر آپ کا رسوخ اتنا زیادہ ہے جنید صاحب، اگر آپ حضور غوث ثقلین کی تصانیف کو دیکھیں، آپ کی کتابوں کو، آپ کے مواعظ کو، آپ کے کلمات کو، تو جو حاصل ہے حدیث کا وہ آپ کو حضور غوث ثقلین کی تعلیمات میں نظر آئے گا. یعنی آپ نے اپنی تعلیمات کی اساس جو ہے وہ رکھی کس پہ ہے؟ قرآن مجید پر اور حدیث پاک کے اندر. اور ظاہر یہ اثر ہے ان اساتذہ کا جن اساتذہ سے آپ نے فیض پایا. وہ ایک پوری فہرست ہے ہمارے سامنے، بتائیے. جن میں ایک بڑی شخصیت ابو غالب محمد بن حسن باقلانی ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اگر آپ ان کی سیرت کو دیکھیں تو نہ صرف وہ حدیث کی ایک اتھارٹی تھی اپنے زمانے کے اندر، بلکہ حدیث کی اتھارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ روحانیت کے، تقوی کے بھی ایک مینار تھے. یعنی ان کو کثیر البقا بزرگ کے طور پہ اپنی زندگی میں یاد کیا جاتا تھا. یعنی ان کی راتیں تہجد میں اور اللہ کے حضور گریہ وزاری میں گزرتی تھیں. اور انہوں نے اپنے زمانے کے بڑے اساتذہ جیسے شیخ ابو علی بن شازان ہیں، احمد بن عبداللہ بن محاملی ہیں، ان سے فیض حاصل کیا. اور ان کے شاگردوں کا بھی آگے بڑا طویل سلسلہ ہے. یعنی حضور غوث ثقلین تو ہیں ہی، آپ کے ساتھ ابو بکر سمعانی ہیں، اسماعیل بن محمد تیمی ہیں، خطیب موصل ہیں. بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے ان سے آگے علم حاصل کیا اور حدیث کی روایت کو آگے پہنچایا. اچھا، اسی میں ایک بڑی شخصیت علی بن احمد ابو القاسم بن بیان ہیں، جن کی حدیث پاک کے ساتھ کمٹمنٹ کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے پاس کوئی حدیث پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے آتا تو فرماتے تم یہ اللہ اور رسول کے لیے علم حاصل کرنے آئے ہو یا دنیاوی جاؤ جلال حاصل کرنے کے لیے آئے؟ اگر تو تمہارا مقصد دنیاوی جاؤ جلال ہے تو پھر بازار میں بہت لوگ ہیں، اس شہر میں بہت لوگ ہیں جو حدیث کا علم دے رہے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ. اور اگر میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو تو اس کا مقصود صرف صفائی باطن ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی وہ رضا ہونی چاہیے. اور بڑا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بزنس شروع کر دو، درم و دینار کے کام شروع کر دو، وہاں آپ کو جلدی دنیاوی جاؤ جلال مل جائے. یعنی وہ یہ لوگ تھے جو پہلے یہ بتاتے تھے کہ علم حدیث ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے. اتنا بڑا علم آپ حاصل کرنے آ رہے ہیں جو علوم کی کئی سردار اور علوم کے سرچشمے ہیں. یعنی حدیث سے تو قرآن مجید سے تو علوم جنم لیتے ہیں، تو آپ کو اس کے تقدس کا، اس کی عظمت کا اور اس کے مصرف کا، اس کے مقصد کا اور اس کے ہدف کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ لے کے تو سونا جا رہے اور اس سے خریدنے کوئلے لگ جاؤ. یعنی تعلیم ساتھ یہ بھی چل رہی ہوتی تھی. اچھا، آپ بھی بڑی اپنے زمانے کے بڑے لوگوں سے آپ نے علم حاصل کیا، جس میں ابو الحسن محمد بن مخلد بزار ہیں، اس طرح ابو علی بن شازان بھی ہیں، ابو القاسم حرفی بھی ہیں، قاضی ابو العلا واسطی بھی ہیں. یعنی بڑے اکابر اساتذہ سے یہ علی بن احمد ابو القاسم بن بیان نے علم حاصل کیا. اچھا، ایک اور بڑی شخصیت ہیں جناب جعفر بن احمد بن سراج، جو یک وقت محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے. اچھا، اور اپنے زمانے میں وہ حدیث سے استنباط کرنے اور حدیث کی جو جورسپروڈینشل وٹ ہے اس کے اندر ایکسپرٹیز میں ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے تھے. بڑی کتابیں ہیں ان کی کتابوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جیسے ان کی کتاب حکم الصبیان، اسی طرح التنبیہ فی الفقہ ہے، نظم المناسک فی الحج ہے، اور مسار الاشاق. یعنی اگر ان کتابوں کو دیکھیں تو ان میں 3 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، جورسپروڈینس بھی نظر آئے گی، کس طرح وہ حدیث سے فقہ، قانون اور ضابطے معاشرے کو دے رہے ہیں. اس میں علم حدیث بھی نظر آئے گا اور اس میں کار خیر کی تشویق بھی نظر آئے گی. یعنی لوگوں کو وہ ایک جس کو کہتے ہیں اصلاح ظاہر، اصلاح باطن، اصلاح احوال، اصلاح اخلاق، یہ بھی دے رہے ہیں. اور آپ تھوڑا سا اگر ہم ان چیزوں کو لنک کریں جنید صاحب اگلے زمانوں کے ساتھ تو اس کی کنٹینیوٹی آپ کو بعد کے مشائخ میں نظر آتی ہے. جیسے ان کی کتاب مسار الاشاق ہے، اس کے اثرات آپ کو مولانا روم کی مصنوی میں نظر آتے ہیں. ہمارے یہاں ہوا یہ ہے نا، بہت سی چیزوں کو ہم کنیکٹ نہیں کر سکے کہ بزرگوں سے کس طرح چیزیں سیکھیں بعد میں آنے والے اخلاف نے اور اگلی نسلوں تک منتقل کی. تو اب یہ جو چیز تھی کہ کس طرح سے آپ نے حالات سے، واقعات سے اور پہلے معاشروں کے جو تاریخی تفصیلات ہیں ان سے اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے. یہ ایک پہلو بھی یہ جو آپ کے استاد ہیں ان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اس طرح اور بڑے اساتذہ ہیں جناب، حضرت ابو الغنائم محمد بن علی بن میمون ہیں. آپ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، بہت زیادہ تہجد گزار تھے، قائم اللیل تھے اور زاہد تھے، زہد، تقوی. بالکل صحیح. اور
زہد و تقوی کی نعمتوں کی بنیاد پہ آپ کو بالغنائم کہا جاتا تھا، اور وہی محاسن ظاہر آگے پھر انہوں نے شاگردوں میں منتقل ہوئے اور کمال پہ جذب کیا ان چیزوں کو. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ایک بات بڑی اہم ترین ہے حضور غوث الاعظم دستگیر کی ہستی میں نظر آتی ہے، ایک تو یہ کہ بڑی آپ کی ڈائیورس ہستی تھی ظاہر ہے، اور علوم آپ نے چاروں طرف سے سمیٹے. یعنی میں سب باطنی علوم کی بات نہیں کر رہا، علم لدنی کی بات نہیں کر رہا، میں ظاہری علوم کی بات کر رہا ہوں. یعنی ایک پروسیس یا ایک پروسیجر جو کہ ایک عام طالب علم کا ہوتا ہے، جو اڈاپٹ کرتا ہے اپنے اساتذہ سے حاصل کرنے کے لیے، کہ ایک لفظ کو جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھتا ہے یا ایک سبجیکٹ سمجھتا ہے. اسی انداز سے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحصیل کی علم کی، اور اسی انداز سے ظاہر آپ اساتذہ کے بعد. اب دیکھیں نا، علم ادب کی اگر آپ بات کریں، یا علم المعانی کی آپ بات کریں، علم البیان کی آپ بات کریں، علم البدیع کی آپ بات کریں، تو ظاہر کئی اساتذہ کے پاس گئے، ان کے بارے میں ذرا بتائیے، پھر ان کا مقام اور مرتبہ کیا، ان کا اپنا اسٹریچر کیا تھا. مطلب ان زمانوں کی ہم بات کر کے، ان شیوخ کی بات کر کے، اساتذہ کی بات کر کے، یقین مانیے دل جہاں خوش ہوتا ہے وہاں کڑتا بھی ہے کہ کتنا بڑا گیپ آ گیا وہ جو آپ بات کر رہے تھے. بتائیے ذرا. جی جنید صاحب، آج جو بات ہو رہی ہے حضرت سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی محی الدین سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بلند مقام پہ پہنچے ہیں، جیسے قبلہ شاہ صاحب نے پہلے فرمایا کہ اس میں ان کی شخصیت کے جو تشکیلی عناصر ہیں ان میں کافی ساری چیزوں کا دخل ہے، کہ شب زندہ داری بھی ہے، ان کے والدین کا زہد و تقوی بھی ہے، ان کی نجابت و شرافت بھی ہے کہ نجیب الطرفین ہے، لیکن اس میں استاد کا مقام جو ہے وہ بالکل ایک بہت بڑی مرکزی اور کلیدی حیثیت رکھتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، اس کی صنعت ہے روح انسانی. شیخ مکتب جو ہے وہ بھی ایک بلڈنگ تعمیر کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ مٹیریل کی بلڈنگ تعمیر نہیں کرتا، وہ انسانی روح کی تشکیل کرتا ہے. تو یہ استاد کا مقام ہے. بلکہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو فیضان نظر کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ساتھ مکتب کی کرامت کو کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا. ایسا ہی. اور یہ جو علم البیان، علم المعانی، علم البدیع ہے، یہ تینوں چیزیں علم بلاغت کی برانچز ہیں. اور علم بلاغت ایک پورا مستقل علم ہے جس کے بڑے بڑے ائمہ اور سکالرز ہوئے ہیں، اور بنیادی طور پر تو اعجاز القرآن کا یہ علم ہے، کیونکہ ساری کی ساری بلاغت اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن حکیم سے سب کو نصیب ہوئی. سب سے بڑا اور بلیغ کلام خود قرآن حکیم ہے. تو یہ جو علم المعانی، علم البدیع، علم البیان ہے، اس میں کلام کے اندر ندرت پیدا کرنا، لفظی اور معنوی خوبیاں پیدا کرنا، ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا کہ جس سے کلام حسین و جمیل ہو جائے، اسے محسنات بدیعیہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کے اساتذہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت بڑا نام ابو الغنائم محمد بن علی الفرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آتا ہے، جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا. وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ایک جو ہے وہ بلیغ اور فصیح کلام کرنے والے بزرگ تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن بن احمد بن یوسف آتے ہیں. پھر ابو البرکات ہبۃ اللہ المبارک اپنے وقت کے ولی کامل بھی تھے، اور قرآن و حدیث کے علوم پہ دسترس رکھنے والے بھی تھے. اور آپ 445 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. اپنے وقت کے عظیم اساتذہ تھے، اکتساب فیض کیا. پھر جامعہ نظامیہ جو بغداد کا بڑا ادارہ تھا، اس میں مسند تدریس پہ متمکن ہوئے. حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی نے اپنی ابتدائی تحصیل کے اندر ان کے پاس حاضر ہو کے ان سے یہ جو معانی اور بدیع کے علوم ہیں یہ حاصل کیے تھے. اسی طرح آپ کے اساتذہ میں ایک نام آتا ہے ابو عثمان اسماعیل بن محمد الاسبہانی. یہ اسبہان ایران کے علاقے سے بغداد آئے تھے، اور حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی بھی کیونکہ اسی علاقے میں آئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک علاقائی مناسبت بھی تھی اور زبان کا ایک ہونا بھی تھا، تو آپ نے ان سے بھی یہ علم حاصل کیا. اچھا یہ بھی طے آپ کنٹینیو کیجئے بات کو کہ بغداد چونکہ اس وقت تمام علوم کا مرکز تھا، بڑا رچ تھا اس اعتبار سے، بالکل، اور بڑی ڈائیورس قسم کی جو مطلب نالج وہاں پہ ملتی تھی، ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی، ہر جگہ سے لوگ وہاں پہ پہنچتے تھے. بالکل. اس میں حضرت ابو طاہر عبد الرحمن بن احمد یہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں. تو یہ آپ کے علم المعانی، علم البدیع اور علم البیان کے وہ مرکزی اساتذہ ہیں جن کے نام ہمیں آپ کی سیرت میں ملتے ہیں. اور علامہ شتنوفی نے بہجت الاسرار میں جہاں آپ کی دیگر کرامات کا ذکر کیا ہے، وہاں آپ کے اساتذہ کا ذکر بھی کیا. اب یہاں جنید صاحب میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو علم المعانی اور بدیع آپ نے اور بیان کا علم اساتذہ سے حاصل کیا. اچھا عام الفاظ میں لوگوں کو سمجھائیں علم المعانی، علم البدیع کس کو؟ یہ میں نے ابھی شروع میں عرض کر دیا، دوبارہ دہراتا ہوں. ایک جملے میں یہ ہے
کہ کلام کے اندر اتنا حسن پیدا کر لینا کہ بات سادہ سی بھی ہو لیکن اس کے اندر ایک دل نشینی پیدا ہو جائے، یہ علم المعانی یعنی آج کے موٹیویشنل اسپیکرز کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے. جی بالکل. وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے مینا و ساغر کہے بغیر، یعنی ہر چیز کے اندر ایک ندرت، ایک جو ہے وہ چند جو ہے تشبیہات اور استعارات کا استعمال کرنا. اب اس میں اگر ہم علم کی طرف چلے جائیں تو ایک مشبہ ہوتا ہے، ایک مشبہ بہی ہوتا ہے، ایک وجہ شبہ ہوتی ہے، ایک ادات تشبیہ ہوتی ہے، تو ان چاروں چیزوں سے مل کے تشبیہات اور استعارات جنم لیتے ہیں. میں یہاں صرف اس کا آپ کو ایک سیمپل حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی جو ہے ان کے کلام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ انہوں نے یہ علم حاصل کیا تو ان کے کلام میں کہاں نظر آیا. قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں سقان الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی. تو یعنی یہ بات تو ایسے بھی کی جا سکتی تھی کہ میرے رب نے مجھے عشق اور محبت عطا فرمایا، لیکن انہوں نے یوں کی کہ سقان الحب کاسات الوصالی، محبت نے مجھے وصال کے جام پلائے. فقلت لخمرتی نحوی تعالی، اور میں نے اپنی اس شراب معرفت سے کہا کہ میری طرف چلی آ. یہ ہے وہ علم البیان اور معانی کہ وہ اس بات کو کتنی دل نشینی سے کر رہے ہیں. سعت و مشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی. شراب معرفت خود میرے پاس چل کے آئی. شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی درست العلم حتی صرت قطبا. تو یہ ونلت السعد من مولا الموالی ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا سعالی. کہتے ہیں اگر یہ میں اپنا راز جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے کسی میت کے اوپر ڈالوں تو وہ بھی زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے. یہ وہ شان ہے آپ کو جو علوم کے اللہ 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 اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں لوٹ کے انشاءاللہ، کیونکہ بڑی لطیف گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ ایکچولی یہ گفتگو کرتے ہوئے میں آپ کو سچ بتاؤں آج میں تھوڑا سا امبیرس بھی ہو رہا ہوں، کہ بلکہ بہت زیادہ امبیرس ہو رہا ہوں، کیونکہ بڑا فرق آ گیا صاحب آج کے دور میں اور اس دور میں. آپ دیکھیے جس طرح سے اچھا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی بات ہے کہ چونکہ ہم نے اسپیسیفیکیشن کر دی ہے صاحب کرامات کے حوالے سے، یا یوں کہیے ایک مخصوص دائرے کے اندر ہم نے لا کے گفتگو کو بند کر دیا ہے. آپ کی جتنی ڈائیورس شخصیت تھی اور جتنے مطلب آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، اور پھر علم ظاہر علم باطن، مطلب ہر اعتبار سے آپ امام اکبر تھے. لیکن وہی بات ہے امام اکبر بننے میں اور امام اکبر بنانے میں، یعنی جن شیوخ اور جن اساتذہ کا کردار ہے صاحب وہ لائق تحسین ہے. سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. لوٹ کے آپ کو بتائیں گے کہ علم تفسیر اور فقہ کے حوالے سے جن اساتذہ کے آپ نے یقیناً در کی چاکری کی ہے وہ کتنے بلند مرتبہ ہیں. درود پاک. اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. وصحبہ وبارک وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ اور مشائخ کی بات ہو رہی ہے. دو جملے میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. اور میں بھی جب ان جملوں کو پڑھ رہا تھا ناظرین تو ایک منظرنامہ میرے ذہن میں گھوما، اور وہ میرے ساتھ آپ جڑے رہیے، میں آپ کو بھی بیان کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حیات کا دروازہ جب تک کھلا ہے، حیات کا دروازہ جب تک کھلا ہے غنیمت جانو، وہ جلد ہی تم پر بند کر دیا جائے گا، اور نیکی کے کاموں کو جب تک تمہیں قدرت ہے غنیمت سمجھو. یعنی موت جو ہے صاحب وہ بالکل سامنے کھڑی ہے دروازے کے اوپر. اچھا اس کی میں آسان سی مثال کر کے آپ کو سمجھا دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. ایک لمحے ذرا تصور کیجئے جو ویژولز 2-3 دن سے اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے الیکٹرانک میڈیا پہ گھوم رہے ہیں، وہ ایک جرنلسٹ خاتون صدف نعیم کے جو گھوم رہے ہیں. آپ ذرا ان ویژولز کو غور سے دیکھیے. واللہ میں آپ کو بتاؤں میں ان ویژولز کو بار بار دیکھتا رہا کہ جس وقت وہ خاتون جو ہیں اپنی جرنلزم کی ظاہر لگن میں، اپنی رپورٹنگ کی لگن میں دوڑتی چلی جا رہی ہے. میں اس پورے منظرنامے کو، یعنی وہ ظاہر خاتون چلی گئی لیکن ہمارے لیے کیا پیغام دے گی، اس پورے منظرنامے کو دیکھنے کے بعد ناظرین مجھے ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو گیا. وہ سوال میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے. تو مجھے سمجھ یہ آیا کہ وہ خاتون بالکل ہماری طرح ہی ہیں. ظاہر ہم بنیادی طور پہ ہم بھی زندگی کی اسی سڑک پہ دوڑ رہے ہیں،
اور یہ جو کنٹینر ہے نا بنیادی طور پہ یہ سمبولک ہے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ موت ہماری منتظر ہے. ہم ایکچولی وہ خاتون جس طرح سے رپورٹنگ کو اپنی منزل بنا کے دوڑتی چلی جا رہی تھی انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ خبر لینے کے لیے نہیں دوڑ رہی ہیں بلکہ خبر بننے کے لیے دوڑ رہی ہیں، وہ موت کی طرف دوڑ رہی ہیں. ہم سب کی مثال بھی اسی طرح ہے صاحب، ہم بھی اس دنیا کے اندر بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کو اچیو کرنے کے لیے، اپنی رپورٹنگ کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اپنی خبر کو تلاش کرنے کے لیے، یا اپنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنے ٹاسک اور ٹارگٹ کو تلاش کرنے کے لیے دوڑتے چلے جا رہے ہیں زندگی کی شاہراہ پر. لیکن موت کا کنٹینر ہمارا بھی انتظار کر رہا ہے صاحب، اور کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت جو ہے اس کا پیر پھسلے گا اور وہ جو ہے لقمہ اجل بن جائے گا. غوث پاک یہی تو سمجھا رہے ہیں اپنی زندگی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ زندگی کے دروازے کو بند کر دیا جائے. پیر صاحب، علم فقہ، اصول فقہ، علم تفسیر، کیا کمال، مطلب میں اگر ایک مثال صرف ایک جملے میں عرض کر کے بات آگے بڑھاؤں، پھر ظاہر ہم نے علمی مقام پہ آگے جا کے پروگرامز میں بات کرنی ہے، کہ آپ دیکھیے کہ ایک آیت کی کئی تفاسیر پیش کرنا، لیکن وہی بات ہے کہ ظاہری علوم دینے والے کیسے، اور پھر باطن سے تو علوم ملا ہوا تھا. بتائیے ذرا شیوخ کے بارے میں اور مقام مرتبہ کے بارے میں، لیکن والدہ محترمہ کا تذکرہ 2 جملوں میں ضرور ہونا چاہیے. ہاں، بسم اللہ جی. آپ کی بات جہاں سے رکی تھی وہیں سے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ ام الخیر، اور ان کا اسم نامی اسم گرامی فاطمہ ہے. اور جس طرح پہلی بے مثل فاطمہ جن کا نامی اسم گرامی فاطمہ الزہرا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کر کے ایک کو حسن کے مقام پہ پہنچایا، ایک کو حسین کے مقام پر پہنچایا. اسی طرح اس مائی پاک نے بھی اپنے بچے کو کمال عروج تک پہنچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اور جب ان کو وداع کیا ہے تو یہ فکرہ بھی کہا کہ مجھے اکیلا بیٹا ہے تو، اور تجھے جدا کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں تجھے اللہ کے راستے میں اپنے سے جدا کر رہی ہوں، اور آج کے بعد تیری میری ملاقات بھی نہیں ہو. اللہ، یہ جذبے آج کی ماں اگر حاصل کر لے تو کیا خوبصورتیاں نصیب ہو جائیں. بات کرتے ہیں علم فقہ پر اور آپ کے اساتذہ فقہ پر. علم تفسیر بھی عام طور پر یہ اصول ہے جنید بھائی کہ ایک صوفی یا ایک ولی کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ علم تفسیر پر تو بات کرتا ہے، چونکہ قرآن کے ساتھ بڑا ٹچ ہوتا ہے اس کا، حدیث پر بھی بات کرتا ہے، لیکن فقہ کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ خالص جو ہے یہ ایک سخت سا مضمون ہے. اور علماء میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ فقہ بڑا سخت سا مضمون ہے، صوفیاء اس سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں. غوث اعظم کا یہ اسپیشلٹی ہے کہ صوفیاء کے امام بھی ہیں اور فقہاء کے امام بھی. میں نے بری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمام صوفیاء کی عزت کو سلام، لیکن فقہ کے حوالے سے صوفیاء کا کردار اتنا اہم اور اتنا بڑا نہیں ملتا آپ کو ہسٹری میں جتنا تصوف میں اور دیگر علوم میں ان کا مل جاتا ہے. فقہ میں بڑا مشکل ہے، اور یہ چونکہ ان کے مزاج سے تھوڑا سا ہٹ کے ظاہری طور پہ نظر آتا ہے، اگرچہ باطنی طور پہ نہیں ہوتا، لیکن ظاہری طور پر فقہ تھوڑا سا ہٹا ہوا مضمون ہوتا ہے. بھئی 1 اور 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اس سے کیا نکلتا ہے، اس سے کیا نکلتا ہے، یہ ان کے عمومیانہ مزاج سے ذرا جدا ہے. اب صوفی کا ایک بہت بڑا فقیہ ہونا یہ کمال کا حسن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو کمال انداز میں عطا فرمایا. جہاں دیگر ساری محنتیں اس میں شامل ہیں، عطائے مولا علی شامل ہے، عطائے سرکار شامل ہے، تو جب عطائے سرکار ہو گئی تو پھر ظاہری بات ہے باقی تو کچھ نہ رہا. پھر وہ کہنا پڑا لوگوں کو کہ چون محمد درمیانے انبیاء، غوث اعظم درمیانے اولیاء. اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ جس طرح کائنات کا ہر بندہ حضور کی ذات سے رہنمائی لے سکتا ہے، حضور کی عطا کردہ فیض سے ہر علم والا غوث اعظم سے رہنمائی لے سکتا ہے. اور پھر آپ کو اساتذہ بھی پھر ایسے علم فقہ کے اساتذہ میں 2 بہت بڑے نام آتے ہیں. ایک کا نام ہے ابو الخطاب. یہ ایسی شخصیت ہے کہ حنابلہ میں اس کے جوڑ کا بندہ ملتے ہی نہیں. اور امام شاہ روزی کہتے ہیں کہ جب یہ آتا تھا نا تو علماء میں یہ اصول تھا کہ علماء یہ نہیں کہتے تھے کہ ابو الخطاب آئے، بلکہ کہتے تھے علم کا پہاڑ آ گیا ہے. اللہ. اور کہیں جگہ یہ تشریف لاتے تھے تو علماء یہ کہا کرتے تھے کہ پوری فقہ چل کر آ گئی ہے. اللہ. یعنی یہ پوری فقہ کا ایک وجود تھا ابو الخطاب. اور انہوں کی کتابیں تصانیف بھی بڑی کمال کی ہیں. التمہید ان کی کتاب ہے، بہت خوبصورت. اسی طرح حنابلہ میں یعنی حنبلی فقہ میں ہدایہ بھی انہوں نے تصنیف فرمائی، اور اصول پر بہت سی کتابیں. حضور غوث پاک
براہ راست فقہ کی بہت سی رہنمائی ان سے لیا کر. اور ایک اور بہت بڑے استاد کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، ان کا نام ہے ابو الوفا علی بن عقیل. یہ بھی فقہ کے بہت بڑے امام تھے، بلکہ صرف فقہ کے نہیں سارے علوم کے، لیکن حضور کے فقہی اساتذہ میں ان کا نام کثرت سے آیا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے قبلہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الفنون. اچھا. اس کے حوالے سے علماء کی رائے یہ ہے کہ اسلامک ہسٹری میں سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ وہی کتاب الفنون. اچھا. 800 جلدوں میں. 800 جلدوں پر. 800 جلدوں میں، یعنی پوری عمر صرف اسی کو پڑھنے میں گزرتے. بس دیکھ لیں 800 جلدوں میں. اللہ اکبر. کیسے لوگ تھے یار. سوچے نا جی ہمارا یہ اثاثہ کیا ہے. اللہ. اسلاف. اور آخری جملہ کہ حنابلہ سے یہ فقہ لی، خود امام احمد ابن حنبل سے بھی لی. اس بات کا تذکرہ بھی کتابوں میں موجود ہے. شیخ علی فرماتے ہیں میں حضور غوث اعظم کے ساتھ تھا، ہم امام احمد ابن حنبل کی قبر پر گئے تو پہلے بھی جاتا تھا، آپ نے غوث پاک کے ساتھ گیا ہوں. آپ نے جب سلام پیش کیا تو امام احمد ابن حنبل خود قبر سے باہر آ گئے اور آ کے سینے سے لگا کے سارے علوم و فنون امام احمد ابن حنبل نے خود بھی دی. اللہ. اور بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک بھی آتا ہے نا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے اور محبوب خدا سے دعا کر کے آپ کو مانگا. بلا شبہ. شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فقہ کے حوالے سے یہ رہنمائی. آپ یہ دیکھیے، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھتے نہیں تھے، یہ علوم کو پیتے تھے. بے شک. مطلب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کیونکہ پڑھنے والا اتنا نہیں پڑھ سکتا. یہ 800. ہاں مطلب دیکھیں نا یہ کاسا کتنا وسیع تھا. اچھا، اب اس میں جو ایک خاص بات ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بھی بڑا میں چاہتا ہوں کہ سننے والے ذرا سمجھنا چاہتے ہوں گے کہ یہ تو ہوئی علم ظاہر کا جو ایک اینگل ہے کہ ظاہری علوم جتنا مطلب آپ نے حاصل کیے. ایک علم وہ ہے جسے آپ باطن کا علوم کہتے ہیں، اور باطن کے علوم کے لیے ظاہر پلانٹیشن تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کے لعاب دہن مبارک نے کر دی تھی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب تو وہی بات ہے کہ اس کو مزید چمکانے اور مزید رفتیں دینے والی بات تھی. تو وہ باطنی علوم کے لیے ویسے تو ظاہر ہے کئی شیوخ کے نام آتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا گفتگو کیجیے، لیکن تصوف کی دنیا میں حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی خاص طور پہ آپ کی شیوخ میں آتا ہے. بتائیے ذرا ان کا مقام. بزرگ غوث ثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی شخصیت کا بڑا امتیاز تو روحانیت ہے نا. بقیہ چیزیں تو سپورٹ کے لیے ہیں، کیونکہ جس کے اندر آپ نے اس امت کو جس میدان میں زندہ کیا، محی الدین، آپ نے دین کو زندہ کیا، اس امت کو زندہ کیا. کیسے کیا؟ اخلاص باطن کے ذریعے سے، صفائی باطن کے ذریعے سے، عظمت کردار کے ذریعے سے. اب یہ جو دولت ہے، یہ جو نور ہے، یہ جو طاقت ہے، روحانیت کی طاقت، جن اساتذہ سے تربیت کے پروسیس سے گزرنے کے بعد حضور غوث ثقلین منزلوں پہ پہنچے، ان میں بڑا نام جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا شیخ حماد بن مسلم دباس ہیں. جنید صاحب یہ وہ شخصیت ہیں جو اپنے زمانے کے اکابر اولیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ. 3 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے، باقاعدہ تعلیم روایتی انداز سے آپ نے حاصل نہیں کی. یعنی آپ امی بزرگ تھے. امی بزرگ ہوتے ہوئے آپ علم لدنی کے حامل تھے. علم ظاہر اور علم باطن کے اندر آپ اس مقام پہ تھے کہ تقوی کا ایک معیار سمجھا جاتا تھا آپ کو. اللہ. اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء آپ کے پاس تربیت کے لیے آتے. اور حضور غوث ثقلین کا ذوق یہ تھا روحانیت کا، آپ نوجوانی میں ان کی مجلس میں جاتے. اچھا. جب جا کے بیٹھتے تو آپ واز فرما رہے ہوتے، فرماتے کہ نوجوان کون آگے، اس کو نکال دو مجلس سے. اچھا. خدام کی ڈیوٹی لگاتے، وہ نکال دیتے، تھوڑی دیر بعد پھر غوث پاک آ جاتے. اچھا. جب 3-4 دن ایسا ہوا تو ایک دن آپ کے خدام نے شیخ کی اجازت کے بغیر ہی آپ کو نکال دیا. حکم تو ملنا ہے. تو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کو روکو، بلاؤ. تم نے کیوں نکالا؟ اس نے کہا حضور آپ ہمیشہ سے کہتے ہیں. فرمایا میں تو تربیت کے لیے کہتا ہوں، آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ وقت آنے والا ہے جب اس کا سورج طلوع ہوگا، پھر اس کے علاوہ کسی کا سورج. اللہ 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 اللہ. افلت شموس الاولین والشمسنا ابداً علی افق الاولی لا تغرب. اب میرا سورج آ گیا، اب باقی سارے سورج غروب ہو گئے، میرا سورج غروب نہیں ہوگا. یہ وہ ہے. تمہیں پتہ ہے میں کیوں نکالتا ہوں؟ تو میرے کہیں بغیر ہی نکالے جا رہے ہو. تو حضرت شیخ احمد دباس کی شخصیت کو آپ دیکھیں. اچھا، جس انداز سے آپ تربیت کرتے تھے، جس فتنے میں کوئی ہوتا اسی فتنے کو ہٹ کر کے اس کی تربیت فرماتے اور اس کو اس فتنے سے، اس مسئلے سے نکالتے اور اس کے اوپر آگے لے کے چلتے. جیسے دیکھیں آپ فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلا کرم کیا کرتا ہے؟ اس شخص کو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں، اس کو اپنی کوتاہیاں نظر آنے لگتی ہیں، اپنی ڈیفیشنسیز پہ اس کی نظر آ جاتی ہے. اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں پہ دنیاوی جاہ و جلال کی طلب کا پردہ ڈال دیتا ہے. ایسا ہی. اب اسے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میں اپنا وقت، ابھی آپ کہہ رہے تھے نا، کوئی پتہ نہیں ہمارا یہ سفر کب ختم ہو جائے. اسے اس کا کوئی شعور نہیں رہتا. ہم سب دوڑ رہے ہیں، اسے کوئی شعور نہیں رہتا. وہ ایسے سرابوں کے پیچھے بھاگتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے
پتہ چلتا ہے آپ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا. پھر آنکھ بند ہو جاتی ہے, ہمیشہ کے لیے بند. اصل میں اسی وقت کھلتی ہے, اصل کھلتی ہے. آپ سے فرمایا نا الناس نیامن اذا ماتوا انتبہوا, لوگ سوئے ہوئے ہیں, مریں گے تو آنکھ کھلے گی. تو جب آنکھ کھلتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ دھوکہ اس وقت آپ نے فرمایا مخلوق کے ساتھ اتصال خالق کے ساتھ انفصال ہے. یعنی یا آپ نے ادھر جڑنا ہے یا ادھر جڑنا ہے. اللہ, دونوں باتیں نہیں ہو سکتی. ہم خدا طلبی ہم دنیائے دوں, یہ خیال استو محال استو جنوں, دونوں باتیں نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ شیطان کو بھی لے لیں رحمان کو بھی لے لیں. فرمایا یا خدا کے ساتھ اتصال کرو یا مخلوق کے ساتھ اتصال کرو. یعنی کیا آپ کا انداز تربیت ہے. اچھا اس کے بعد آپ کا جو انداز ہوتا تھا, جو آپ کا موضوع کلام کیا تھا, آپ کا موضوع کلام تھا لوگوں تمہارے اعمال کے اندر کہاں کہاں لیکنگ ہے, تمہارے اعمال کے اندر کہاں کہاں مس لنکیج ہے, کہاں کہاں ڈیفیشنسیز ہیں. لوگوں کے اعمال کی بیماریوں کو بیان کرتے, جسم کی نہیں, اعمال کی بیماریوں کو. اچھا جنید صاحب اگر آپ فتح ربانی کو پڑھیں آپ کو یہ سارا سٹائل حضور غوث ثقلین کے اندر نظر آئے گا. یعنی جو استاد سے آپ نے تشہید کیا, پرسیو کیا, وہی ڈیلیور کیا. آپ فتوح الغیب کو کیا اچھی بات. حضور غوث ثقلین کی شخصیت اور آپ کے کلام کے اندر آپ کو نظر آئے گا. آپ کس طرح دنیا طلبی کو سے کر رہے ہیں, کس طرح توکل کی اہمیت بتا رہے ہیں, کس طرح زہد بتا رہے ہیں, کس طرح تقویٰ بتا رہے ہیں, کس طرح لوگوں کو بتا رہے ہیں. فرمانے لوگوں تمہارے جس کو تم پوجتے ہو میں نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے. دنیا, تم نے دنیا کو خدا بنایا ہوا ہے, اس سے نکلو. تو اب وہی چیز, وہی تربیت, وہی تقویٰ, اور آج کی زبان میں میں کہوں اس آپ سسٹم کی بتائی ہوئی ویلیوز کی جو ڈومیننس ہے, یہ وہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے آپ حضور غوث ثقلین کی تعلیم و تربیت فرمائی. کیا کہنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ بڑے کتنے بڑے تھے کہ جس بڑے کو وہ تیار کر رہے ہیں. اب کمال یہ ہے وہاں اگر مثال کے طور پہ جنرلی اگر تصوف کی دنیا میں جو یوں کہیے کہ اپنا دلوں کی میل کو اگر چھاٹا جا رہا ہے تو یہ کہہ کے کہ جو اعمال میں کمی بیشی ہے اس کو دور کرو. ہماری تو آج پرابلم یہ ہو گئی کہ اعمال ہی نہیں ہے ہمارے پاس, وہاں اعمال کی کمی بیشی کو دور کرنے کی بات ہو رہی تھی. کتنا بڑا ڈفرنس آ گیا ہے. ذرا ڈاکٹر صاحب آخر میں ہی بتائیے, تصوفی کی دنیا کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ظاہر کئی شیوخ ہیں جن سے آپ نے استفادہ کیا. مزید جن ہستیوں سے آپ نے استفادہ کیا اس میں ایک نام بہت بڑا ہمیں نظر آتا ہے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کا, ان کے بارے میں بتائیے. پھر ایک اور نام ہمیں نظر آتا ہے حضرت شیخ الاسلام شیخ ابو الحسن علی ہنکاری رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ان کا مقام و مرتبہ, انہوں نے کیا کیا ڈیلیور کیا حضور غوث الاعظم کو. جی بالکل جنید صاحب, جس طرح شیخ حماد کا ذکر ابھی بہت خوبصورت رائے میں جناب ڈاکٹر تنولی صاحب نے فرمایا ہے, اسی طرح شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ بھی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے بنیادی مشائخ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے, جن سے آپ نے تصوف میں اکتساب فیض کیا اور خلت فاخرہ حاصل کی, اور دستار بندی جو ہے وہ ان سے ہوئی. حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کا پورا نام مصلح الدین المبارک بن علی بن حسین المخزومی. اب ایک چیز آپ دیکھیں کہ ان بزرگوں کی اہل بیت سے نسبت جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے کہ مجھے ان کے مشائخ میں سے اکثر ناموں میں علی بن حسین بن حسن یہ سارے نظر آتے ہیں. گویا کہ اس دور میں بھی جو نام رکھے جاتے تھے وہ اہل بیت کی مبارک ہستیوں کے نام پہ رکھے جاتے تھے, اور یہ جو اہل بیت سے ایک تعلق کا سلسلہ ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اور اس دور میں زیادہ رکھے جاتے تھے, آج تو ہم ذرا سوچ رہے ہوتے ہیں نا, اللہ معاف کرے, اس دور میں زیادہ رکھے جاتے تھے. اس دور میں زیادہ رکھے جاتے. تو مصلح الدین مبارک بن علی بن حسین المخزومی, قاضی و فقی و متصوف, یہ تین آپ کے لقب ہیں. قاضی کا لقب اس لیے ہے کہ آپ شروع میں موصل میں پیدا ہوئے اور وہاں سے 403 ہجری میں ولادت ہوئی, پھر وہیں تعلیم حاصل کی, پھر تصوف کی طرف رجحان ہوا, چیف جسٹس اللہ رب العزت نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا. پھر وہاں سے یہ بغداد آ گئے اور ساری زندگی بغداد میں گزاری, اور بغداد میں ایک محلے کا نام مخزومیہ تھا, تو اس محلے میں یہ رہتے تھے. اور یہ مخزومیہ محلہ بنو مخزوم قبیلہ جو مکہ اور مدینہ سے چلا آ رہا ہے ان کے ساتھ منسوب تھا, اسی وجہ سے آپ کے نام کو بھی مخزومی کا لقب حاصل ہو گیا, ابو سعید مبارک المخزومی رحمۃ اللہ تعالی. تو وہاں جب آپ پہنچے, علم و حکمت کا شورہ ہوا, تو آپ کو بغداد کا جسٹس مقرر کر دیا بادشاہ وقت نے, قاضی مقرر کر دیا. تو کچھ عرصہ تو یہ منصب نبھایا. پھر آپ معمولات کے اندر اور اللہ رب العزت کی عبادت اور جو ایک تقوی کا رجحان آپ پہ غالب تھا, تو آپ نے اس سے استعفیٰ دے کر اللہ اللہ کرنی شروع کی, اور مریدین کی تربیت کے سلسلے میں خانقاہ قائم کی اور ایک مدرسہ قائم کیا جسے باب الازج نام کا مدرسہ کہا جاتا تھا, جو بغداد کا مشہور مدرسہ تھا. یعنی حضور غوث پاک نے جو القادریہ کے نام سے جامعہ قائم کیا تھا, اس سے پہلے یہ سب سے مشہور مدرسہ تھا جہاں حضور غوث پاک پہنچے, شیخ ابو سعید مبارک مخزومی سے اکتساب فیض کیا, ان کے قدموں میں بیٹھے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ
حضرت سیدنا شیخ ابو سعید مخزومی نے دیکھا کہ یہ ایک شہباز طریقت کا میرے ہاتھ لگا ہے، وہ پہلے سے ہی ان کے اوپر بڑی کرم نوازی تھی، نجیب الطرفین تھے، تو اپنے شیخ کو یعنی حضرت شیخ ابو سعید نے ان کو خلعت عطا فرمائی اور جلد خلافت عطا فرمائی، اور ان سے بھی ایک خلعت خود حاصل کی۔ اچھا، اور ساتھ فرمایا وَلَقَدْ نَالَنَا الْبَرَكَاتُ مِنْ بَعْدِنَا الْبَعْدِ، کہ میں نے ان سے برکت حاصل کی ہے، انہوں نے مجھ سے برکت حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ یہ تعلق اپنے شاگرد اور اپنے خلیفہ کے ساتھ آپ کا تھا۔ اور پھر آپ نے ساری زندگی حنابلہ جو ہیں ان کے امام کے طور پہ گزاری، آپ حنبلی تھے، اسی وجہ سے سیدنا عبد القادر جیلانی بھی اپنے شیخ کے مشرب پر حنبلی تھے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا، شیخ ابو الحسن علی الہنکاری، یہ بغداد کے ساتھ ہنکار نام کا ایک محلہ تھا، یہ وہاں سے پیدا ہوئے اور تشریف لائے تھے، اور یہ بھی ہاشمی خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، صاحب کرامات بزرگ تھے اور کردوں کے علاقے میں رہتے تھے۔ 18 سال سیدنا عبد القادر جیلانی نے ان کے ساتھ رہ کے مشقت، ریاضت اور چلہ کشی کی ہے، اور یہاں سے بھی اقتصاد فیض کیا ہے۔ تو یہ وہ سارے بزرگ ہیں جن سے آپ کو تصوف میں بہت زیادہ آپ ہی دیکھیے ناظرین، اساتذہ کرام کی، شیوخ کی ایک کہکشاں ہے، اس کہکشاں نے مل کے، میں اگر جملہ کہوں تو بالکل غلط نہ ہوگا، کہ آسمان ولایت کے مہتاب کو اپنی اپنی ضو بخشی، کہ پھر اس کے بعد وہ ایسے چمکے کہ پوری دنیا ان کے نام سے چمک رہی ہے اور انشاءاللہ چمکتی رہے گی۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، بھولے ہوئے قرآن کو یاد کرنے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 6 روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن پاک کو یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے کہ جب تم کلام کرنا چاہو تو پہلے غور و فکر کرو، اچھی نیت کرو اور اس کے بعد کلام کرو۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کی لذت کو یوں سمجھ لیجئے کہ کلام میں پھر آپ کے انشاءاللہ تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ روزنامہ 92 نیوز میں ضرور پڑھیے گا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ اور ان کے مشائخ کے حوالے سے ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ ملک ممتاز اور بزرگ سنہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ نذرانہ منقبت آپ سے پیش کروائیں گے، بس اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پہلے ذرا ایک عہد کر لیں اپنی روح سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے،
شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے، اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، سب ان کی عنایت ہے، خفی ہے کہ جلی ہے، سب ان کی عنایت ہے، خفی ہے کہ جلی ہے، ہر رسم کرم ان کے گھرانے سے چلی ہے، ہر رسم کرم ان کے گھرانے سے چلی ہے، جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے، ہر ایک کرن اس کے مدینے سے چلی ہے، میں ان کا ہوں تا حشر نصیر، ان کا رہوں گا، میں ان کا ہوں تا حشر نصیر، ان کا رہوں گا، صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے، اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی